من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 تا 87 آپ احباب کے سامنے تلاوت. سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 تا 87 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جس وقت تم لوگ دعا دو، بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ساتھ، السلام علیکم کے ساتھ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم لوگ فَحَيُّوا، تو جواب دو سلام کا، دعا کا، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے انداز میں، او ردوہا، یا لوٹا دو اسی طرح، او ردوہا، یا لوٹا دو اس کو اسی طرح. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالی ہی پر ہر چیز کا حساب ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی. لا یجمعنکم، البتہ وہ ضرور ضرور تم لوگوں کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالی سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اللہ جل جلالہ اس آیت کریمہ میں مسئلہ بتلایا ہے ملاقات کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ جس وقت تم لوگ کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو یوں کہو السلام علیکم،
اور السلام علیکم یہ دعا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، یہ دعا ہے السلام علیکم۔ تو سلام کرنا یہ سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تمہیں سلام کرے، السلام علیکم کہے، تو تم اس سے اچھے انداز میں جواب دو۔ یعنی کوئی تم سے یوں کہے السلام علیکم، تم جواب میں اس سے اچھے انداز میں یوں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبۃ صلاتہ۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ نقل کیے گئے۔ تو سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب، اور واجب کا درجہ فرض کے قریب۔ اگر سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص السلام علیکم کہے تو تم جواب میں جب یوں کہتے ہو وعلیکم السلام، تو یہ مکمل جملہ ہے، اس پر تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ کے لفظ بھی بڑھا دو تو یہ ورحمۃ اللہ یہ مکمل جملہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اسے 20 نیکیاں مل گئی۔ اور اگر وبرکاتہ کو بھی شامل کر دیا تو اسے 30 نیکیاں مل گئی، اور ومغفرتہ کے الفاظ کو بھی شامل کر دیا تو 40 نیکیاں مل گئی۔ اور اسی طرح پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حدیث کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ بھی نقل فرمائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، وطیبۃ صلاتہ، تو یہ الفاظ بھی اگر شامل کر دیے تو سلام کا جواب یہ دے رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبۃ صلاتہ، تو اس کو 50 نیکیاں مل گئی۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو مسلمان کو مسلمان کا جواب دینا سلام کا اور ملاقات کا طریقہ اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے، اور نیکیاں کی پنڈ باندھ کر سلام کا جواب دینے کی صورت میں وہ شخص وہ مسلمان واپس لوٹتا ہے۔ تو سلام کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور سلام کے الفاظ کس کے لیے استعمال ہوں گے؟ مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ دعا یا کلمات ہیں، اور مسلمان کو دعا دیتا ہے، مسلمان کو دعا دیتا ہے۔ تو جس سے معلوم یہ ہوا کافر کو آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے کفر کر کر برائی اپنے سر لی ہے، اور برے شخص کے لیے سلامتی کی دعا کرنا یہ اس کی ممانت ہے، اس کی ممانت ہے۔ اور اسی طرح پر کوئی شخص اگر گناہ میں ملوث ہے تو اس کو بھی
چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے نائی کسی کی داڑھی مونڈ رہا ہے یا کوئی داڑھی کو کٹوا رہا ہے، منڈوا رہا ہے، ابھی ایک شخص دکان کے اندر داخل ہو کر السلام علیکم کہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو داڑھی کاٹ رہا ہے، مونڈ رہا ہے یا داڑھی منڈوا رہا ہے، اگر وہ سلام کرے گا انہیں تو گویا کہ برے کام میں مشغول شخص کو سلامتی کی دعا کر رہا ہے۔ اس کو لیے تو دعا نہیں بلکہ بد دعا ہونی چاہیے کہ برا کام کر رہا ہے، داڑھی مونڈ رہا ہے یا داڑھی منڈوا رہا ہے۔ اسی طرح پر کوئی بیت الخلاء میں ہے تو بیت الخلاء میں جو موجود ہے اسے اندر سے سلام کا جواب دینا یا باہر سے کسی شخص کا اس کو سلام کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ اسی طرح پر درس و تدریس ہو رہی ہے، درس و تدریس ہو رہا ہے اور درمیان میں باہر سے کوئی شخص آتا ہے اور مجمع میں کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کے لیے ممانعت ہے۔ اسی طرح پر خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ جمعہ کے دوران خاموشی کے ساتھ حکم یہ ہے کہ خطبے کو سنا جائے، تو باہر سے کوئی آئے اور سلام کرے تو اس کے لیے اس کی ممانعت ہے، اور اس کے سلام کا جواب دے جو وہاں خطبہ سن رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اس جواب دینے والے کو ممانعت ہے، جواب دینے والے کو ممانعت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف میں مکمل ایک باب بخاری شریف میں یہ قائم فرمایا ہے۔ کیا باب ہے؟ کہ المصافحۃ بالیدین، کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ، اس کے تحت مصافحہ کرنے کے، سلام کرنے کے احکامات و مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لے کر آئے ہیں، وہ حدیثیں جن میں سلام اور سلام کے جواب دینے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص جب کسی سے ملاقات کرے تو معانقہ کر سکتا ہے، گلے لگ سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں گلے لگ سکتا ہے، معانقہ کر سکتا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے سلام بھی کرے، معانقہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے مرد کے لیے۔ اسی طرح پر عورتوں کے ساتھ گلے لگ سکتی ہیں، معانقہ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح پر وہ مرد جن کی محرم خواتین ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور اسی طرح محرم جو بھی رشتے ہیں ان سب سے وہ مصافحہ کر سکتا ہے، ہاتھ ملا سکتا ہے۔ لیکن جو غیر محرم ہے مرد ہو یا عورت، تو غیر محرم کو وہ سلام نہیں کر سکتے، غیر محرم سے وہ مصافحہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی بوڑھی عورت ہے لیکن ہے غیر محرم، تو بوڑھی عورت جو ہے اس سے سلام کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی جوان عورت ہے اس سے سلام، اور غیر محرم ہے تو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ تو محرم خواتین سے سلام کیا جا سکتا ہے اور مصافحہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور عورتیں عورتوں کے ساتھ معانقہ کر سکتی ہیں، گلے لگ سکتی ہیں، مرد مردوں کے ساتھ گلے لگ سکتے ہیں جب کوئی ملاقات ہو، اور سلام کر سکتے ہیں۔ تو غیر محرم نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ غیر محرم مرد کو سلام کرے، نہ ہی غیر محرم مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر محرم عورت سے سلام کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے
یہ مسائل کھول کے بیان فرما دی کہ بھائی جب تم میں سے کوئی کسی سے ملاقات کرے تو سلام کرے، السلام علیکم، یہ دعا دے۔ اور پھر فرمایا فحیوا بأحسن منہا، تو اس جب کوئی سلام کرے تو جس سے سلام کیا جائے وہ سلام کرنے والے کو اس سے بھی اچھے انداز میں سلام کرے، جواب دے۔ کہ اگر سلام کرنے والا کہہ رہا ہے السلام علیکم تو جواب دینے والا یوں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبۃ صلاتہ۔ اور سلام کرنے والا اگر وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو تم بھی اسی انداز میں جواب دو، اتنے ہی جملے استعمال کرو۔ اور اگر وہ جو ہے صرف السلام علیکم کہہ رہا ہے، اگر تم چاہو تو پھر اسی انداز میں بھی جواب دے سکتے ہو، اور ردوہا، انہی الفاظ میں بھی جواب دے سکتے ہو۔ کس طرح؟ اس نے کہا السلام علیکم، وقت کب ہے؟ تو تم بھی کہہ دو وعلیکم السلام۔ مزید الفاظ کہنے کا وقت نہیں ہے، ایسی کوئی مجلس ہے تو وعلیکم السلام کہہ دو۔ اور اگر موقع ہے، وقت ہے، تو وعلیکم کہنے والا بھی یوں کہے، سلام کرنے والا بھی یوں سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبۃ صلاتہ، تو جواب دینے والا بھی اسی انداز میں جواب دے دے، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبۃ صلاتہ۔ وقت نہیں ہے، چاہے تو سلام کرنے والا یوں ہی کہہ دے السلام علیکم، اور جواب دینے والا بھی اسی انداز میں جواب دے دے وعلیکم السلام۔ تو یہ جو بھی صورت اپنائے، سلام کرنے والے کے لیے بھی جائز ہے، جواب دینے والے کے لیے بھی جائز ہے۔ بس اتنا ہے جو اپنے سلام کرنے میں یا سلام کا جواب دینے میں جتنے زیادہ الفاظ کا جو حدیث پاک میں نقل کیے گئے ہیں استعمال کرے گا، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے، اتنی ہی زیادہ اسے نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دنیا کے اندر ہماری زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس نیکیوں کی مشین سے جتنی نیکیاں اکٹھا کرنا چاہیں آپ لوگ کر لیں، کل قیامت کے دن یہ تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہارے کام آئیں گے، اور اس وقت پچھتاوا نہیں ہوگا اگر تم آج اپنی نیکیوں کی مشین کا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے اذکار کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کلمات کے ذریعے سے، بڑائی کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو منقول دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے اپنی زبان کو تر و تازہ کر لو، اس نیکیوں کی مشین کا استعمال کر لو۔ کل قیامت کے دن تمہیں جو ہے اس کا احساس ہوگا کہ تم نے اپنی زبان کو جو اپنے اللہ کے اذکار سے تر و تازہ رکھا کہ وہ کس قدر تمہارے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا، خیر کا ذریعہ بنا، بڑھوتری جنت میں جو ہے درجات کی بڑھوتری کا ذریعہ بنا۔ تو کل قیامت کے دن اس کا احساس ہوگا، لہٰذا اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے اذکار سے تر و تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ ہی پر ہر چیز کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کر رہے، تم کیا کر رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو یا برائیاں کر رہے ہو، اچھائیاں کر رہے ہو یا خوبیاں تم میں آ رہی ہیں، برائیاں تم میں آ رہی ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے تمہاری نیکی اور بدی، تمہاری اچھائی اور برائی، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور وہ اس کا حساب کرے گا، کر رہا ہے۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کون حساب لے گا؟ وہ حساب لے گا کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، جس کے سوا کوئی جو ہے دستغیر نہیں ہے،
جس کے سوا کوئی جو ہے فریاد رس نہیں ہے، تو وہ رب تمہاری کیا کرے گا؟ تمہارا حساب کرے گا، اور وہ رب تمہیں کل قیامت کے دن جمع کرے گا۔ تو فرمایا لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ وہ رب تمہیں ضرور با ضرور، لام بھی تاکید کا آیا، نون سکیلہ بھی تاکید کا آیا، دو الفاظ، دو تاکید کے کلمات یہاں پر ذکر کیے گئے ایک ہی لفظ کے اندر، جس میں اللہ رب العزت نے اس کا یقین دلایا ہے کہ اے میرے بندو، اس بات کا یقین اپنے قلوب میں پوری طرح سرایت کر لو کہ میں رب، میں خالق، میں مالک، میں رازق، میں غفار، میں مشکل کشا، میں حاجت روا، میں داتا، میں جو ہے دستغیر، تمہیں کل قیامت کے دن الی یوم القیامہ ضرور با ضرور لا یجمعنکم جمع کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ جمع نہ کرے، تمہیں قبروں سے زندہ نہ کرے، تمہیں میدان حشر میں اکٹھا نہ کرے، تمہارا حساب و کتاب نہ کرے، تمہیں اپنے رب کے سامنے پیشی تمہاری نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہیں ضرور با ضرور جمع کرے گا کل قیامت کے دن، لا ریب فی، اور اس جمع کیے جانے میں کوئی شک نہیں۔ چاہے تم مٹی کی زینت بن چکے ہو، چاہے تم ہواؤں کی نظر ہو چکے ہو، چاہے وہ تم پانی کی زینت بن چکے ہو، چاہے جانور تمہیں کھا جائے نگل جائے، لیکن اللہ تمہارے ذرات کو، تمہارے ایک ایک ذرے کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جمع کرے گا۔ چاہے تمہارے جسم کے ذرات مٹی بل کر مشرق میں اڑ چکے ہوں، مغرب میں اڑ چکے ہوں، شمال میں اڑ چکے ہوں، جنوب میں اڑ چکے ہوں، پانی کی گہرائیوں میں چلے جا چکے ہوں، یا آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکے ہوں، پوری خطۂ زمین پر جگہ جگہ تمہارے جسم کے ذرات پھیل چکے ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے حکم سے چاہے جانور کا لقمہ بل کر اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہو، چاہے ہواؤں کی زینت تمہارے ذرات بن چکے ہوں، اللہ کے حکم سے دنیا کے کونے کونے سے، آسمان کی بلندیوں سے، سمندر کی گہرائیوں سے، جانور کے جسم سے، جانور کے وجود سے، مٹی کے ذرات سے، اللہ رب العزت تمہارے جسم کے ایک ایک ذرے کو کل قیامت کے دن جمع کرے گا، اور پھر تم سے حساب کرے گا۔ بتاؤ تم کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، دنیا میں تم نے کیا کیا؟ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفطار میں ذکر فرمایا، علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا اس وقت بندہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے، سیاہ یا سفید، کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ جب اس سے حساب ہوگا تو اس وقت پھر یہ ہکا بکا رہ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا تھا، تجھے تیرے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تھا؟ وہ رب جو کریم تھا، جو رحیم تھا، جو غفار تھا، جو غفار الذنوب تھا، جو ستار العیوب تھا، اس رب کے متعلق تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی؟ اللہ رب العزت اس وقت پوچھیں گے مجھ سے، آپ سے، جو ہے گناہ گاروں سے، سیاہ کاروں سے، مسلمانوں سے، کافروں سے، ہر شخص سے، ہر ایک سے اللہ رب العزت کے یہ سوال ہو۔ اور بہت سارے خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کا ان لوگوں میں شمار کر دے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں، جن سے پوچھا ہی نہ جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، کیا دنیا میں تم کھیتی بو کر آئے ہو، کیا کاٹ کر آئے ہو، جسے پوچھا ہی نہ جائے۔ اللہ ہم لوگوں کا ان لوگوں میں شمار کر دے۔ جب پوچھنا شروع کر دیا تو اسی وقت سمجھ لو کہ ہماری جان ہی نکل گئی۔ جب پوچھ لیا گیا بس یہ دعا کرو کہ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرا دے، جنت میں داخل کرا دے۔ تو
تو اس کا ایک واقعہ میں نے ذکر کیا. بہت سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ایک شخص کے بارے میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کی مہم پر تھے, سفر پر تھے. دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, صحابہ کی نظر پڑی, سب اسے دیکھ رہے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے کچھ لوگوں نے تلواروں کو نکال لیا, کیونکہ جنگ کا موقع تھا, کسی غزوے کی مہم پر تھے. تو دیکھا کہ ہو سکتا ہے بھائی دشمن ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو منع فرما دیا, تلوار نیچے رکھ لو اور پیچھے ہٹ جاؤ, اس کو آنے دو. وہ شخص قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے برابر اس کی سواری ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ سوالات کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق, شریعت کے مطابق, دین کے متعلق, اللہ کے متعلق, قیامت کے متعلق کچھ سوالات کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کے سوالات کے جوابات دیے. تو وہ شخص اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا, ابھی تھوڑے آگے چلا ہے, سواری سے گرا ہے اور سواری سے گر کر اس کے گردن مڑی ہے اور وہیں پر وہ وفات پا جاتا ہے. تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسے اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ کوئی اللہ کا ذکر کر سکے یا کوئی نیکی کا کام کر سکے, نمازیں پڑھ سکے, روزے رکھ سکے. تو یہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والا جنتی ہے کہ جس کے اعمال میں نہ نمازیں ہیں, جس کے اعمال میں نہ زکوٰۃ ہے, جس کے اعمال میں نہ صدقہ فطر ہے, جس کے اعمال میں نہ حج بیت اللہ ہے, جس کے اعمال میں کوئی نیکی نہیں سوائے کلمہ پڑھ لینے کے. تو یہ وہ شخص ہے کہ جس سے کسی چیز کا حساب نہیں ہوگا. حساب سے تو اس سے ہوگا جس کی کچھ سانسیں دنیا کے اندر گزری ہوں اور پھر اسے نیکی یا بدی کرنے کا مواقع ملے ہوں, تو حساب تو اس سے ملے گا. تو اس کو تو ایسا موقع ہی نہ ملا, تو کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد وفات پا گیا. تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہلا ایسا جنتی ہے, ایسا یہ وہ جنتی ہے جس سے حساب ہی نہیں ہوگا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں, اپنا فضل فرما دے, اپنے فضل کے ساتھ ہمیں جنت میں ہمارا داخلہ فرما دے. پھر فرمایا آگے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اب تم یہ بتلاؤ, ایک ہے کسی دنیاوی بادشاہ کی بات, ایک ہے کسی دنیا کے کسی بڑے عہدے دار کی بات, ایک ہے دنیا کے کسی بڑی شخصیت کی بات, اور ایک طرف ہے پوری کائنات کے رب کی بات, پورے عالم کے رب کی بات. اب تم یہ بتلاؤ اس رب کی بات سچی ہو سکتی ہے یا اس دنیا کی ظاہری بناوٹ کی باتیں سچی ہو سکتی ہیں, دنیاوی بادشاہوں کی باتیں سچی ہو سکتی ہیں, دنیاوی لوگوں کی باتیں سچی ہو سکتی ہیں, یا اس رب کی بات سچی ہو سکتی ہے جو احکم الحاکمین ہے, پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے, تو یا اس رب کی بات سچی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ بتلایا کہ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, دنیا کا چہرہ جھوٹا ہو سکتا ہے, دنیا کے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کی قسم وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی, اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے جو قرآن کریم میں, قرآن مجید میں, قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے وہ سچ, وہ برحق ہے, وہ حق پر مبنی ہے. اور دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا, اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا, اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی, ہم لوگوں کے چہرے جھوٹے ہو سکتے ہیں, رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس رب کی بات کو سچا مان کر اس کی عبادت میں جڑ جاؤ, آخرت کی فکر میں لگ جاؤ, اپنے رب کو پکارنے والے بن جاؤ, شرک سے بچ جاؤ, کفر سے بچ جاؤ, بدی سے بچ جاؤ, سیاحت سے بچ جاؤ, شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو اور رب کے عبادات کے ساتھ اپنے وجودوں کو پاکیزہ کر لو. تو یہی اسی میں خیر ہے, اسی میں نجات ہے, اسی میں بخشش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.